بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بیٹا اب اور کچھ مت کہنا، میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں کہ صبر کرو صبر، کیونکہ صرف صبر ہی ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نگاہ سے اور نہ ہی کسی مقام سے۔ وہ اپنا رونا دھونا بھول کر بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ صبر کروں اور کتنا صبر کروں میں؟ مجھے تو اب لگنے لگا ہے کہ میری ساری زندگی انتظار اور صبر بن کر رہ گئی ہے، اور آپ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ میں ہی صبر کروں۔ اور اس کے لہجے سے ٹپکتی بے بسی اور دکھ نے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا کر دیے۔ سلطانہ ایک خوش نصیب عورت مانی جاتی تھی۔ خوش نصیبی کا ہمہ ہمیشہ ان کے سر پر بیٹھا رہتا، اس لیے گاؤں کی ان پڑھ دوشیزہ ہونے کے باوجود انہیں عبداللہ جیسا شہری اور باوقار ہمسفر ملا۔ جس وقت ان دونوں کی شادی ہوئی، عبداللہ کی مالی حیثیت بہت معمولی تھی، وہ جتنا کماتے کھا پی کر برابر کر دیتے، مگر جب سے سلطانہ ان کی زندگی میں آئی تھی، ان کی تو جون ہی بدل گئی تھی۔ اب وہ خوب محنت سے دل لگا کر کام کرتے، آدمی دیانتدار اور محنتی تھے، لیکن وہ اپنی ہر کامیابی کا سہرا اپنی بیوی کے سر باندھ دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہو رہا تھا سلطانہ کے نصیب سے ہی تھا، اور سلطانہ کو عبداللہ کی انہی باتوں نے ساتویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ ولید ان کا پہلوٹی کا بیٹا تھا، اس سے چھوٹی 5 بہنیں تھیں۔ سلطانہ نے ولید کی جوڑی ملانے کے چکر میں 5 بیٹیاں پیدا کر لی تھیں۔ وہ ہر بیٹی کی پیدائش پر خوفزدہ نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتیں کہ کہیں سے خوش نصیب عورت کا خطاب چھین تو نہیں لیا جائے گا، مگر سامنے عبداللہ تھے۔ سلطانہ کی حمایت اور محبت میں وہ کسی بات نہیں سنتے تھے۔ انہیں جیسے ہی بیٹی کی آمد کی خبر ملتی، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی رحمت کے وارد ہونے کا شکر ادا کرتے، اور ساتھ ہی ولید کو گلے لگا کر اس کا سر منہ چوم لیتے۔ بھائی جی، آپ کو 5 بیٹیوں کا ذرا بھی ملال نہیں؟ آج کے دور میں تو ایک بیٹی کا بوجھ اٹھانا محال ہو جاتا ہے، اور آپ ہیں کہ 5 بیٹیاں بھی آپ کو پھولوں کی طرح لگ رہی ہیں۔ نہ بھائی، ایسا مت کہو، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ جب بہت خوش ہوتا ہے تو بیٹی عطا کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی تقسیم سے خوش ہوں، بہت خوش۔ اور پھر ہمارے پاس ولید ہے نا، ہمارا بیٹا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا۔ اللہ اسے نیک توفیق دے، ہمیں اور کسی کی خواہش نہیں۔ عبداللہ کی بھابھی جو شروع دن سے ہی سلطانہ سے خار کھاتی تھیں، بیٹیوں کی آڑ لیتے ہوئے شاید ان کا دل سلطانہ کی طرف سے پھیرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ عبداللہ ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، اس لیے انہوں نے بھابھی کے ساتھ ساتھ کسی کی باتوں پر بھی کان نہ دھرے، اور اپنی بیوی بچوں میں مگن رہے۔ اور اللہ کو شاید ان کا یہی توکل بھا گیا تھا جو سب سے چھوٹی بیٹی گلناز کے بعد اوپر تلے انہیں 5 بیٹوں سے نواز ڈالا۔ اب تو سلطانہ کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، ان کا سر فخر اور غرور سے تن سا گیا تھا۔ عبداللہ کا اس دنیا میں خونی اور سگے رشتے کے نام پر صرف ایک بڑے بھیا ہی تو تھے، اور وہ بھی عجیب مست مولا طبیعت کے مالک تھے۔ ہاں البتہ بیگم ان کی خوب ہوشیار اور زمانہ ساز خاتون تھی، مگر سلطانہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ وہ تو جب سے گاؤں چھوڑ شہر کی باسی بنی تھی، گاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے سب سگے رشتہ داروں کو بھی پیچھے چھوڑ آئی تھی، تو پھر بھلا مسکین سے بھیا بھابھی ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ سو انہوں نے اپنی ایک الگ ہی راجدھانی بنا لی، جس میں وہ اکیلی ہی سب پر بھاری تھی۔ ولید ان کا بہت فرما بردار اور تابع دار بیٹا تھا، سب سے بڑا بیٹا اور سب سے بڑا بھائی۔ ولید کو یہ رتبہ ایک اعزاز کی طرح لگتا تھا۔ وہ شروع سے ہی سنجیدہ مزاج اور احساس طبیعت کا مالک تھا، اس پر سلطانہ نے اسے زیادہ ہی ذمہ دار بنا ڈالا تھا۔ جیسے ہی ولید نے 10ویں کا امتحان پاس کیا، آگے پڑھائی جاری رکھنے کی بجائے باپ کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ کی بڑی خواہش تھی کہ ولید خوب پڑھے، مگر سلطانہ نے اس کی ایک نہ چلنے دی، اور اس کی پیٹھ ٹھونک اسے کم عمری میں ہی کاروبار میں جوت دیا۔ عبداللہ نے بھی بیٹے کی خواہش اور بیوی کی مرضی پر سر جھکا دیا۔ ولید نے جیسے ہی باپ کے ساتھ کام شروع کیا، ان کی کایا دیکھتے ہی دیکھتے بدلتی چلی گئی۔ ولید کا ذہن کاروباری تھا، اور باپ کی طرف سے وراثت میں اسے ایمانداری اور محنت ملی تھی، سو اس نے خوب جم کر محنت کی اور جلد ہی عبداللہ کی چھوٹی سی فیکٹری کو بہت بڑے بزنس میں بدل دیا۔ سلطانہ نے اس بحث گنگا سے خوب فائدہ اٹھایا، اور 5 بیٹیوں کو خوب دھوم دھام سے بہت اچھی جگہوں پر بیاہ کر فارغ ہو گئیں۔ اس سارے عرصے میں انہوں نے ایک بار بھی ولید کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر کوئی ملنے جلنے والا ان کی توجہ اس طرف دلوانے کی کوشش بھی کرتا تو وہ سنی انسنی کر دیتی۔ ولید کی عمر 30 کے لگ بھگ ہو رہی تھی، اس سے چھوٹے بھائی بھی اس کے کندھوں کے برابر آ چکے تھے، مگر وہ تھا کہ ابھی تک ماں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بچوں کی ذمہ داریاں خوش دلی سے اٹھا رہا تھا۔ شادی شدہ بہنیں اور جوان ہوتے بھائی، حتیٰ کہ بہنوں کے بچے بھی، سب کے سب ولید کو اپنے ارد گرد اس طرح الجھائے رکھتے کہ اس کے دل میں کبھی کوئی اور خیال آ ہی نہیں پایا تھا۔ امی، اب آپ بھائی جان کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں، بہت ہو گئی، اب تو ان کی بھی شادی ہو ہی جانی چاہیے۔ ہاں امی، اب تو میرے سسرال والوں نے بھی مجھے طعنے دینے شروع کر دیے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر بھائی جان کی شادی نہیں کروا رہے۔
آپ کو پتہ ہے میری دیورانی کے بھائی کی منگنی ہوئی ہے پچھلے دنوں۔ وہ اپنے وحید کا کلاس فیلو ہے اور اس کی منگنی کے بعد سے تو سب کا دھیان جیسے بھائی جان کی طرف ہی ہو گیا ہے۔ میری ساس کہہ رہی تھی ولید جیسی سونے کی انڈے دینے والی مرغی کو سلطانہ بھلا کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتی ہے۔ وہ ولید کی شادی تب تک نہیں ہونے دیں گی جب تک اپنے سارے بچے بیاہ نہیں دیں گی۔ امی کیا آپ واقعی ایسا سوچ رہی ہیں؟ ویک اینڈ پر وہ ساری بہنیں میکے گزارتی تھیں، سو سب موجود تھیں کہ باتوں ہی باتوں میں ولید کی شادی کی بات بھی چھڑ گئی۔ سلطانہ نے حسب عادت اس موضوع کو بدلنے کی کوشش کی مگر ان کی بیٹیوں نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ وہ بھی کیا کرتی، انہیں بھی تو اپنے اپنے سسرال والوں کو منہ دکھانا تھا، اس لیے ماں کو جذباتی انداز سے گھیر کر بلیک میل کرنے لگیں۔ سلطانہ گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ ولید کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے سے گھبراتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ جیسے ہی وہ اس کی شادی کریں گی ولید ان کا بیٹا نہیں رہے گا بلکہ کسی اور کا جیون ساتھی بن جائے گا، ان سے اور ان کے باقی بچوں کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لے گا۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ یہ دن آنے سے پہلے اسے جتنا نچوڑ سکتی ہیں نچوڑ لیں، اور اسی لیے وہ جان بوجھ کر اس کی طرف سے غافل ہوئی پھرتی تھی۔ مگر اب بات سر سے اوپر ہوتی جا رہی تھی۔ اب ان کی بیٹیوں کو تانے ملنے لگے تھے اور وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی یا ان کی بیٹیوں کو کوئی بھی کمزوری کسی کے ہاتھ بھی لگے۔ مہرو، میں نے اپنی زندگی میں عورت کے صرف دو ہی روپ دیکھے ہیں، ایک ماں کا اور دوسرا بہن کا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے علاوہ بھی عورت کا کوئی روپ ہوتا ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کہ میں اس کے علاوہ بھی عورت کو کوئی اور روپ دیکھوں۔ لیکن اب امی کی خوشی اور ان کی رضا کے لیے میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں، اور وہ بھی بیوی کے روپ میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میری امی کو ہمیشہ خوش رکھو گی۔ اگر امی ابو تم سے راضی ہو گئے تو سمجھ لینا میں بھی تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ سلطانہ نے بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار ولید کی شادی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ اب تو وحید بھی ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ BCom فائنل ایئر میں تھا اور اسے اپنی کلاس فیلو فاریہ سے دھواں دھار قسم کا عشق ہو گیا تھا، اور اب اس کی خواہش تھی کہ سلطانہ اور عبداللہ اس کا رشتہ لے کر فاریہ کے گھر جائیں۔ سلطانہ اس صورتحال سے گھبرا گئیں۔ انہوں نے وحید کو تو نہ کسی طرح ٹال دیا مگر اب وہ بڑی شد و مت کے ساتھ ولید کی دلہن تلاشنے نکلی تھی۔ مگر اس کا کیا علاج کہ انہیں کوئی لڑکی اپنے معیار پر پوری اترتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس دلہن تلاش مہم میں ان کی بیٹیاں اس کے ساتھ برابر کی شریک تھیں، اور پھر بہت خجل خوار ہونے کے بعد آخرکار مہر نگار کی صورت گوہر مقصود ان کے ہاتھ لگ ہی گئی۔ ابتسام اور نائلہ کے دو ہی بچے تھے، مہر نگار اور فواد۔ مہر نگار BA فائنل ایئر میں تھی اور فواد FSC کر رہا تھا۔ ابتسام کا اپنا چھوٹا سا بزنس تھا اور بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ابتسام کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اماں دادی کا رجحان مذہب کی طرف بہت زیادہ تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کے رہن سہن میں سادگی اور مذہبی رجحان کی جھلک نمایاں تھی۔ نائلہ ہر کام میں ساس کو آگے رکھنے کی عادی تھی تو وہ بھی ان کا مان بڑھانا جانتی تھی۔ ان کے گھر میں روایتی ساس بہو کی کچ کچ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا تھا، اور سلطانہ کو ان کے گھر کی یہی ادا پسند آ گئی تھی۔ پھر جب مہرو ان کے سامنے آئی تو اس کی موہنی صورت اور اعلیٰ سیرت نے انہیں اس طرح جکڑا کہ انہوں نے ابتسام کے گھر کی دہلیز ہی پکڑ لی اور تب تک ہار نہیں مانی جب تک ہاں نہیں کروا لی۔ عبداللہ کو بھی یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ ابتسام کے بڑے بھائی کے ساتھ عبداللہ کا پرانا ملنا جلنا تھا، سو ابتسام نے زیادہ چھان پھٹک کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ادھر سلطانہ نے واقعی ہتھیلی پر سرسوں جمائی اور 2 مہینے کے اندر اندر مہرو کو بہو بنا کر اپنے محل میں لے آئیں۔ ولید کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب سا تھا، کہاں تو اس کی شادی کا کبھی کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور کہاں چٹ منگنی پٹ بیاہ والی سچویشن ہو گئی اور وہ ذہنی طور پر الجھ کر رہ گیا۔ اس پر ماں اور بہنوں کی روز پڑھائی جانے والی نئی نئی پٹیاں، اور دل ہی دل میں بڑا خوف زدہ ہو رہا تھا کہ جانے اب کیا ہوگا، اور اس کنفیوژن کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم دن اور اہم ترین خوشی کو بھی ٹھیک طریقے سے انجوائے ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ مہرو، میرے امی ابو میرے لیے قبلہ کعبہ ہیں، میں ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے بھائی بہنیں میرے لیے اولاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور تم بھی اپنی انہیں اولاد سمجھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوری کوئی دراڑ پڑے، اس لیے تم کبھی بھول کر مجھے ان کے خلاف کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ محبت اپنے گھر والوں سے ہی کرتا ہوں۔ خوبصورت عروسی لباس میں پور کی سجی سنوری مہرو کے کانوں میں وہ ایک کے بعد ایک اپنی چاہتیں اپنی خواہشیں اڈیلتا جا رہا تھا۔ مہرو جھکے سر اور ڈوبتے دل کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی سب سہیلیاں تو اسے کچھ اور ہی کہانیاں سناتی رہی تھیں، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہوئے ولید کا کام تمام ہو جانے کی پیشین گوئیاں کرتی رہی تھیں، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا پلٹا ہی ہو رہا تھا۔ ولید نے تو شاید ایک نگاہ اٹھا کر بھی اس کے دہکتے روپ کو نہیں دیکھا تھا،
نہ ہی کوئی تعریف کی، نہ ہی کسی قسم کا خوش کن جملہ اس کی سماعتوں کی نظر کیا تھا۔ ہاں، جب سے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا ایک ہی راگ الاپتا جا رہا تھا، میں اور میرے گھر والے، میں اور میری امی، اور مہرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے۔ پھر یوں ہوا کہ مہرو نے اپنا آپ ولید کی پسند اور خوشی کے لیے وار دیا۔ ولید اسے بیاہ کر گھر تو لے آیا، مگر گھر پڑے قیمتی سامان کی طرح اسے بھی گھر میں ڈال کر شاید بھول گیا۔ مہرو پڑھی لکھی لڑکی تھی، پڑھے لکھے معزز اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے سب کچھ خاموشی سے سہتی چلی گئی۔ ولید کی اب بھی پوری توجہ بزنس پر تھی، ابھی اس کے شانوں سے ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا، بلکہ اب تو بہنوں کے جوان ہوتے بچے بھی نامعلوم انداز سے اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ سلطانہ اب بھی اسے بڑی بڑی رقمیں نکلواتی رہتی تھیں، کبھی بہنوں کے کسی مسئلے کے حل کے لیے تو کبھی اس کے بھائیوں کی اہم ضرورتوں کے نام پر۔ عبداللہ اب کلی طور پر گھر بار گھر معاملے سے الگ ہو چکے تھے، ان کا زیادہ وقت اب عبادت میں گزرتا تھا، اور یہ باتیں ان کے لیے سب کچھ تھیں۔ مہرو یہ سب کھلی آنکھوں سے دیکھتی تھی، مگر زبان سے حرف شکایت نہیں ہلاتی تھی، کیونکہ شکوے گلے کرنا نہ تو اس کی عادت تھی، نہ ہی اس قسم کی تربیت اسے ملی تھی۔ وہ تو اپنی نندوں کے رویے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھی، وہ کس ڈٹھائی سے اپنی اور اپنے بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی ماں اور بھائی کو زج کر دیا کرتی تھیں، اپنے شوہروں اور سسرال والوں کی دل کھول کر برائیاں کرتی، اور پھر ان کے لیے بھی بھائی کی جیبیں بھی خالی کرواتی رہتی۔ اس کے دیور بھی کمال کے انسان تھے، ولید نے انہیں پڑھایا لکھایا، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کیا، اور پھر بھی وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے ابھی تک اس کا منہ دیکھتے تھے۔ ولید نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، اس کے لیے اس کے بہن بھائی سب کچھ تھے اور اولاد کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے اس نے مہرو کو ماں بننے کا حق بھی نہیں دیا تھا، مگر آنے والی روح کو کوئی روک تو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے شادی کے 6 سال بعد جب وہ ہر طرف سے بانجھ مشہور ہو گئی تو اس کی گود میں تلا اس کے ماتھے کا داغ دھونے چلا آیا۔ اس وقت تک اس کے سارے دیور برسر روزگار ہو چکے تھے اور 2 کی تو شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن تب تک مہرو اپنا رنگ و روپ کھو چکی تھی۔ ولید کی لاپرواہی سلطانہ کی حاکمیت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا، گورا رنگ کملا کر پھیکا پڑ چکا تھا اور سیاہ گھنے شانوں تک آتے بال گر چکے تھے، وہ اندر ہی اندر کڑ کڑ کر بال چرچ جیسی موذی بیماری کا شکار ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کا رہا سہا اعتماد بھی جاتا رہا تھا۔ دادی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تھک گئی ہوں دادی، اور کتنا سہوں اور کیا کیا سہوں۔ مہرو دادی کی گود میں سر رکھے نیر بہا رہی تھی، دادی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی ملول ہو رہی تھی، مگر ان کے پاس مہرو کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ اس بار جو ٹھیس اس کے نازک دل کو لگی تھی وہ شاید اس کی برداشت سے بڑی تھی، اس لیے اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگر سلطانہ اور ان کو اولاد کی نظر سے دیکھا جاتا تو بات بہت معمولی تھی، مگر مہرو کے سیدھی دل پر لگی تھی۔ بھابھی، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے تو ہمارے ساتھ کھلا کھلا دھوکہ کیا تھا، اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ آپ خیر سے اتنی جلدی گنجی ہو جائیں گی تو بخدا ہم آپ کی بری میں ڈھیر ساری وگیں ہی لے آتے۔ ایسے ہی امی اور باجیوں نے آپ کی بری پر اتنا پیسہ برباد کیا۔ وحید کی اس تصدیق آمیز بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ حیرت اور صدمے سے منجمد ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ سلطانہ بیٹے کے اس گھٹیا مذاق پر خوب کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی کا ساتھ وہاں موجود ان کی ساری اولادوں وماں بہوؤں نے بھی دیا تھا، صرف ولید اور عبداللہ تھے جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مہرو کو امید تھی کہ ولید اب تو اس کا ساتھ دے گا، کوئی ایک لفظ تو اس کی حمایت میں بولے گا، بھائی کو ڈانٹ کر نہیں تو نرمی سے ہی منع کرے گا، مگر ولید کی خاموشی نے اس کی ساری امیدیں توڑ دیں۔ وہ ڈوبتے دل اور چکراتے سر کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلطانہ اس کے اس طرح محفل چھوڑ جانے پر سخت مشتعل ہو گئیں اور اس کے خلاف ایک محاذ سا کھل گیا۔ اب انہوں نے ولید پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ مہرو سب کے سامنے ان سے اور وحید سے معافی مانگے، ورنہ ولید اسے طلاق دے، اور یہاں مہرو کے ضبط کی انتہا ہو گئی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی تھی۔ مہرو صبر کرو بیٹا، دعا کرو کہ اللہ ولید کے دل میں تمہارے لیے محبت اور عزت پیدا کر دے اور اس کے آنکھوں پر پڑی لاپرواہی کی پٹی کھل جائے۔ بیٹا سچ کہتے ہیں، عورت ہی عورت کی دشمن ہے، اگر سلطانہ چاہتی تو ولید کو بھی اس طرح آزاد کر سکتی تھی جس طرح انہوں نے اپنے باقی بیٹوں کو رکھا ہے، مگر جانے کیوں وہ ولید پر ابھی تک صرف اپنا قبضہ رکھنا چاہتی ہیں۔ مجھے خود نہیں پتہ دادی کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں، میری برداشت کی حد یہیں تک تھی، میں ان سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہی تھی، صرف تھوڑی سی عزت اور اپنا مقام، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، اور وہ لوگ ہیں کہ مجھے اتنا سا مقام بھی نہیں دے سکتے جتنا کہ ان کی ملازمہ کو حاصل ہے، تو کیا میں ان کی ملازمہ سے بھی کم تر ہوں؟ اور اگر میرے بال اتر گئے ہیں یا میں بیمار ہو چکی ہوں تو وہ بھی ان کے دیے ہوئے دکھوں کی وجہ سے ہے، میں شروع سے ایسی تو نہیں تھی دادی، پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟
اور یہ سوال ایسے تھے کہ ان کے جواب نہ دادی کے پاس تھے نہ کسی اور کے پاس، کیونکہ عورت کو شاید ہر دور میں داسی ہی سمجھا جاتا رہا ہے، اور شاید آنے والا دور بھی اس کا یہ اسٹیٹس بدل نہیں پائے گا، کیونکہ یہاں عورت کی دشمن خود عورت ہے۔ اور مہرو جیسی سیدھی اور بے وقوف عورتیں تو شاید پیدا اسی لیے ہوتی ہیں کہ سب سے دھوکہ کھاتی چلی جائیں، چاہے وہ شوہر ہو یا ساس نندے، بس سب کی غلامی کرتے ہوئے انہیں سر پر سوار کرتی چلی جائیں اور ساری زندگی ان کی غلامی کرتے ہوئے ان کی داسی بن کر گزار دیں۔ مہرو گھر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مہرو اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی کہ بند دروازہ ہلکی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ یہی سمجھی کہ امی یا دادی آئی ہوں گی، اس لیے اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر خود کو سویا ہوا ظاہر کرنا چاہا، مگر آنے والا کوئی اور نہیں ولید تھا جو اب اس کے قریب کھڑا اسے نیا حکم سنا رہا تھا۔ وہ امید کے شبد یہ جب بجھا چکی تو ولید اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے، اس ستمگر کی آمد پر خوش ہو یا اپنی قسمت پر افسوس کرے کہ اس کا مجازی خدا، اس کی عزت آبرو کا محافظ، اس کا شوہر اسے لینے بھی آیا تو اس طرح سر جھکائے ہوئے جیسے کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو۔ وہ ایک ٹک بس اسے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب اٹھو بھی، تیاری کرو، مجھے تمہیں گھر چھوڑ کر واپس فیکٹری بھی جانا ہے۔ اس نے مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ پوری جان سے ہل کر رہ گئی۔ آپ مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے اور کسی سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہی سے کوئی سوال نہیں کریں گے؟ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی بس کر دو مہرو، بھول جاؤ سب کچھ۔ وہی چھوٹا ہے، تم بڑی ہو، اور انسان اپنا بڑی عمر سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم نے آج تک اپنے ہر عمل سے ثابت کیا ہے کہ تم سب سے بڑی ہو۔ عمر میں نہ صحیح، برداشت اور حوصلے میں تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ سچ کہوں تو میں بھی نہیں، اسی لیے تو ہمیشہ مشکل وقت میں سب نے تمہاری برداشت کا امتحان لیا، حتیٰ کہ میں نے بھی۔ ولید کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں کوشش کروں گی کہ آئندہ تمہاری حق تلفی نہ ہو، لیکن تم جانتی ہو نا کہ امی، ولید نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی اور شرمندگی بھرے انداز میں کہا تو مہرو کا سانس رکنے لگا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے بس اسے دیکھتی چلی گئی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ولید کے لیے اتنی معتبر کب سے ہو گئی کہ وہ اپنے گھر والوں کے رویے جج بھی کرنے لگا اور ان کے لیے ان سے معذرت کرنے لگا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دوسروں کی غلطیوں کی معافی آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور پھر کیا آپ کو معاف کر کے میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو جائے گا؟ شاید کبھی بھی نہیں۔ تو پھر آپ اب اور کچھ مت کہو مہرو، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ دادی، امی اور بابا سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی میری، میں ان سے بھی معافی مانگ چکا ہوں۔ امی تو شاید مجھے معاف بھی نہ کرتی، مگر دادی نے انہیں سمجھا لیا اور ان کی رضامندی سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، کیونکہ دادی کا خیال ہے کہ تکلیف تمہیں پہنچی ہے تو معاف کرنے کا حق بھی براہ راست تمہارا ہی ہے، اور اگر تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو جاتی ہو تو سب بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ اور ویسے بھی مہرو، تم میری امی کو تو اچھی طرح سے جانتی ہو، وہ کبھی ہار نہیں مانے گی۔ انہوں نے ہمیشہ حکومت کی اور اب ان کی یہ حاکمیت کی عادت ایسی پختہ ہو چکی ہے، وہ کبھی اپنی انا کو نہیں توڑیں گی۔ اگر ہم ان سے زبردستی کریں گی تو وہ خود ٹوٹ جائیں گی، مگر اپنی بات سے نہیں پھریں گی، تو کیا تم انہیں ٹوٹتا ہوا دیکھ سکو گی؟ ولید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑی نرمی اور لجاجت سے کہا تو مہرو واقعی کام کر رہ گئی۔ سلطانہ کی عادت اور فطرت سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ ولید جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، میری وجہ سے کسی کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑے، اپنے تخت سے نیچے آنا پڑے، میں کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں امی کو اچھی طرح سے جان چکی ہوں اور اپنی قسمت کے بارے میں بھی مجھے کچھ خاص خوش فہمی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس گھر کی داسی ہوں، آپ کے گھر والے مجھے اس سے زیادہ اہمیت دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مقام میں نے خود چنا ہے۔ فاریہ اور ہادیہ بھی تو اسی گھر کی بہویں ہیں، لیکن ان کا مقام مجھ سے بلند ہے کیونکہ انہوں نے خود پر کسی کی حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی، اپنے شوہروں کو بھی نہیں، اور میں تو ہمیشہ سے سب کے لیے آسان ٹارگٹ رہی ہوں، سو مجھے اپنے نصیب سے کوئی گلہ نہیں۔ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اس نے مضبوط لہجے سے کہا اور اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ ولید نے اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ کو گرتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ مہرو کی باتیں اس کا دل دکھا گئی تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس میں اتنا حوصلہ پیدا نہیں ہو سکا تھا کہ اپنے بھائیوں کی طرح اپنی بیوی کی ڈھال بن سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس کا اور مہرو کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی اس کے شانوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ موجود تھا، ابھی چھوٹے دو بھائی رہتے تھے بیاہنے والے، اور پھر بہنوں کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے اور وہ ان کے لیے رشتے بھی دیکھتی پھر رہی تھیں۔ ایسے میں جانے کب تک اسے بے دام کے غلام
اور مہرو کو داسی کا رول نبھانا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔